اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے اس وقت بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی۔ جی ہاں، کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کا آج تیسرا دن ہے۔ چدمبرم، بگھیل اور دیگر کئی سینئر رہنما راہل گاندھی کے ساتھ پد یاترا میں حصہ لیے ہوئے ہیں اور ایک زبردست جوش اتساہ نظر آ رہا ہے کانگریس کاریہ کرتاؤں میں۔ جی ہاں، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ راہل جی، تم آگے بڑھو، دیش تمہارے ساتھ ہے، انشاءاللہ نفرتوں پر محبت کی جیت ہوگی۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا آزادی کی لڑائی کی طرح یہ ایک لڑائی ہے۔ اس وقت گورے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایک لڑائی لڑی گئی تھی، اور اس وقت جو کالے انگریز ہے جنہوں نے ملک میں نفرتوں کا زہر گھول دیا، مسجد، مندر، ہندو مسلم، ہندو مسلم، ہندو مسلم، گھٹیا قسم کی لڑائی اور نفرتوں کی راجنیتی جو کی ہے، اس سے آزادی اس ملک کو دلانے کے لیے بھارت جوڑو یاترا آزادی کی ہی لڑائی کی طرح ایک لڑائی ہے جو اس ملک کو، بھارت کو جوڑے گی اور نفرتی راج کو اور نفرتوں کے پجاریوں، نفرتوں کے سوداگروں کے مشن کو کامیاب کرے گی، جو اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ناظرین، بنگلہ دیش کی پی ایم وزیر اعظم حسینہ اس وقت ہمارے پیارے ملک بھارت کے دورے پر ہے، اور گزشتہ کل وہ سلطان الہند، امیر الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئی۔ اجمیر درگاہ کی انہوں نے زیارت کی، تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، مخملی چادر انہوں نے چڑھائی وہاں پر اور عقیدت کے پھول پیش کیے۔ دونوں ملکوں میں امن و امان کی دعائیں کی۔ حسینہ نے اجمیر کے دورے کے درمیان شہر میں حفاظت کے سخت انتظامات بھی دیکھے
اور جگہ جگہ پولیس حفاظت کے لیے تعینات کی گئی تھی. ان کے دورے کے وقت درگاہ میں آنا جانا بند کر دیا گیا تھا اور صرف پاس والے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی گئی. اس درمیان سڑک سے نکلنے والی گلیوں کو بھی نقل و حمل کے لیے ڈائیورٹ کر دیا گیا تھا. ویسے تصویر میں وہ مچھڑ بھی نظر آ رہا ہے جس نے غالباً بھائی شہاب چھٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. آئیے ناظرین، یعقوب میمن کی لاش پر بھی اور موت پر بھی اب سیاسی ہنگامہ شروع ہو گیا ہے. یعقوب میمن کی قبر پر بھی راجنیتک پولیٹیکل ہنگامہ شروع ہو گیا ہے اور بی جے پی اس سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شرد جی پوار نے اور این سی پی نے صاف طور سے کہا ہے کہ بی ایم سی کا جو الیکشن آ رہا ہے ممبئی میونسپل کارپوریشن کا، اس کے پیش نظر بی جے پی جان بوجھ کر ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے، فرقہ وارانہ کشیدگی، نفرت بڑھانا چاہتی ہے تاکہ میونسپل الیکشن ممبئی کے معاملے میں فائدہ حاصل ہو سکے. یعقوب میمن کی قبر پر بھی گویا کہ سیاسی ہنگامہ شروع ہو گیا ہے. کانگریس نے سیدھا پلٹوار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آخر کس کے اشارے پر یعقوب میمن کی لاش کو رشتہ داروں کے سپرد کیا گیا تھا. کانگریس نے سیدھا سوال کھڑا کیا ہے اور اس بات کو کھل کر کہا ہے کہ بی جے پی یعقوب میمن کی قبر کا مسئلہ اٹھا کر مذہبی طور پر نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بی جے پی پر یہ الزام کانگریس پارٹی کے ریاستی ترجمان نے عائد کیا ہے. انہوں نے بی جے پی سے سوال کیا ہے کہ 2015 میں بی جے پی حکومت نے یعقوب میمن کی لاش اس کے اہل خانوں کو کیوں دیا اور سبھی نے دیکھا تھا کہ اس کے آخری رسومات ادا کی گئی تھی. بی جے پی کو اگر یعقوب میمن سے اتنی ہی نفرت تھی تو اس نے اس کی لاش کو اس کے اہل خانہ کو کیوں سونپا؟ بی جے پی اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. خلاصہ ہے کلام یہ کہ ممبئی میونسپل الیکشن میں فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو یعقوب میمن بھی بی جے پی کے کام آ سکتا ہے. آئیے ناظرین، اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بڑی خبر بھیجی ہے. جی ہاں، ممبئی میں امیت شاہ کا دورہ تھا. جی ہاں، دورہ سیکورٹی میں لاپرواہی ہوئی، ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. امیت شاہ کی سیکورٹی میں بڑی لاپرواہی کی خبر سامنے آ رہی ہے. ممبئی کے دورے کے دوران ایک مشکوک شخص امیت شاہ کے ارد گرد گھنٹوں گھومتا رہا اور خود کو ایم پی کا پی اے ہونے کا دعویٰ کرتا رہا. ممبئی پولیس نے فی الحال اس مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ 5 ستمبر 2022 کو ممبئی کے دورے پر تھے اور ان کی سیکورٹی میں لاپرواہی کی خبر سامنے آ رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ہی امیت شاہ کی ہے. جی ہاں، مہاراشٹر میں نیچ حرکت کر کے باقاعدہ آپ نے اپنی حکومت بنائی ہے اور آپ کی اپنی حکومت میں آپ کی سیکورٹی میں لاپرواہی ہو رہی ہے تو آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا ہوا کہ اگر مہا وکاس اگاڑی کی حکومت ہوتی اور آپ کی سیکورٹی میں لاپرواہی ہوتی تو آپ کے دلال چاٹوکار چینل پورا بھونکنے کا حق ادا کر دیتے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک حجاب تنازع کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ حجاب کا جو معاملہ تھا، ایک پاکیزہ پوتر حجاب کا جو معاملہ ہے، ریاست کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے، وہیں پر پھر نیچ ناٹک شروع ہوا تھا حجاب کو لے کر اور یو پی کے الیکشن میں اس کا پورا فائدہ بی جے پی کو ملا. جی ہاں، ہمارے اپنوں نے بھی حجاب کو غلط انداز میں پیش کر کے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کی پوری محنت کی اور بی جے پی کو پورا فائدہ پہنچ گیا. خیر آئیے، حجاب تنازع کو لے کر پیر تک سماعت ملتوی کر دی گئی. گزشتہ کل ایکچوئل میں سپریم کورٹ میں حجاب تنازع کو لے کر سماعت تھی لیکن وہ آنے والے پیر تک ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران قرآن و حدیث کے حوالے بھی پیش کیے گئے. حجاب کو لے کر تعلیمی اداروں میں مسلم بیٹیوں کے لیے حجاب پہننے پر کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے لگائی گئی پابندی کے خلاف داخل عرضی پر سپریم کورٹ میں دوسرے دن بھی خوب زوردار بحث دیکھنے کو ملی اور اب آنے والے پیر تک سماعت ملتوی کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا دیدی نے
بی جے پی پر سیدھا نشانہ سادھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس وقت کیندر سرکار یعنی بی جے پی بنگال کو نظر انداز کر رہی ہے، یعنی بنگال کے ساتھ دشمنی نکال رہی ہے. اور ممتا دیدی نے کہا کہ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہے وہ ہندوستان دورے پر آئی ہوئی ہے. ممتا دیدی نے کہا کہ حسینہ واجد کی خواہش پر بھی مجھے ملاقات کے لیے نہیں بلایا گیا، یعنی بی جے پی یہ شڑینتر اور ناپاک حرکت کر رہی ہے. ممتا دیدی نے پھر بھی یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، دلی پر تو ہم قبضہ کر کے ہی رہیں گے. اور ممتا دیدی نے سیدھا بی جے پی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اصل کھیل تو پنچایت الیکشن کے بعد ہوگا اور کھیل اصل بنگال سے شروع ہوگا، کھیلا ہوئے بنگال سے شروع ہوگا. اور یہ بھی کہا کہ میرے ساتھی ابھی میرے دوست ہے نتیش جی، تیجسوی، اکھلیش سب متحد ہوں گے. اور ممتا نے کہا جتنی چاہو گرفتاریاں کرواؤ، کوئی نہیں جھکے گا. ممتا دیدی نے مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی پر جم کر تنقید کی. آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت گجرات سے آ رہی. گجرات سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سومرا نے بتایا کہ گجرات کے گورنر آچاریہ دیوورت کے بیان پر ہنگامہ ہو گیا. ہنگامہ کیوں؟ کیونکہ گجرات کے گورنر آچاریہ نے صاف طور سے یہ کہا کہ ہندو نمبر 1 کے ڈھونگی ہے. گجرات کے گورنر کے ذریعے ہندوؤں کو ڈھونگی اور منافق قرار دینے کے بیان نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا. گزشتہ 2 دن پہلے یعنی بدھ کو انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ نمبر 1 کے ڈھونگی ہندو ہے. ریاست کے 2 بڑے اخبارات نے گورنر کے بیان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ لوگ جے گاؤں ماتا کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ گائے کو اس وقت تک ہی گوشالہ میں رکھتے ہیں جب تک وہ دودھ دیتی رہتی ہے. جیسے ہی وہ گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو وہ اسے سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو نمبر 1 کے ڈھونگی ہے. ریاست اتر پردیش کے ہردوئی ضلع سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، وہاں ایک مسجد کے گیٹ پر چند آتنکوادیوں نے جے شری رام لکھ دیا. فرقہ وارانہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی. ایکچول میں اس وقت جو ہے 2024 کے الیکشن کو لے کر بی جے پی ہر طرح کی جتنی نیچ حرکتیں ہو سکتی ہے وہ اختیار کر رہی ہے اور اپنے پالتو کتوں کو بھی استعمال کر رہی ہے، چاہے وہ راجا سنگھ ہو یا کوئی بھی ہو، بس ملک میں ماحول خراب ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی باقاعدہ یو پی میں ابھی آپ دیکھیں کہ ایک نیچ حرکت مدرسوں کے سروے کی بات سامنے لائی گئی، یعنی ان کو اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے گھٹیا نیچ حرکتیں کرنا ہے اور ملک کا فرقہ وارانہ ماحول کو یعنی امن والے ماحول کو، شانتی والے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے خبریں آ رہی ہے کہ باقاعدہ پولیس ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو محلہ نواب گنج کے نزدیک بلگرام چنگی پر مسجد پر صبح لوگ نماز ادا کرنے پہنچے تو گیٹ اور دیوار پر گیروا پینٹ سے جے شری رام لکھا دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، جس کے بعد بھیڑ جمع ہو گئی اور ماحول خراب ہونے لگا. تو یہ گھٹیا خبر اتر پردیش کے ضلع ہردوئی سے آ رہی ہے. مسجد کے متولی کی تحریر پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یوگی سرکار کی بری نیت اور گھٹیا نیت کو علماء نے بھانپ لیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 2024 کے الیکشن کو جیتنے کے لیے ان کے پاس کوئی مدعا نہیں بچا ہے. تو 2024 کے الیکشن کو جیتنے کے لیے بی جے پی کے پاس کوئی مدعا نہیں بچا ہے. تو بی جے پی گھٹیا سے گھٹیا اور نیچ سے نیچ حرکت پر اتر آئی ہے اور اتر پردیش میں مدرسوں کے سروے کی بات کر کے بی جے پی اور یوگی اور مودی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے 2 دن پہلے دلی میں جمعیت علماء نے بڑی میٹنگ بلائی جس میں باقاعدہ 150 سے زیادہ مدرسوں کے ذمہ دار علماء نے شرکت کی. لیکن اب اسی کے خلاف خبریں آ رہی ہے کہ بی جے پی بہت جلد غیر تسلیم شدہ مدرسوں کے تعلق سے کانفرنس کرنے جا رہی ہے. یعنی بی جے پی پوری طریقے سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مدرسوں کا مدعا بی جے پی اس لیے اٹھا رہی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کا مدعا بی جے پی اس لیے اٹھا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس رام مندر کا بھی مدعا نہیں بچا, بابری مسجد کا بھی مدعا نہیں بچا. جتنی روٹی کھانا تھی رام مندر کے نام پر, رام کے نام پر کھا لیا. اب مدرسوں کے نام پر 2024 میں الیکشن کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے.
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने भेजा है। जी हाँ, खबर यह आ रही है कि बिहार के 9 जिलों में एनआईए ने छापा मारा है। फुलवारी शरीफ, दरभंगा, पटना, मधुबनी, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद में कार्रवाई की है। मोबाइल, मेमोरी कार्ड समेत कई मुश्तबा सामान को जब्त किया है। खैर, अच्छी खबर है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बिहार वालों ने बीजेपी को लात मारकर बिहार से निकाल दिया है, तो अब बिहार में भी छापे शुरू हो गए हैं। मोदी जी का एक ही हथियार है, बीजेपी का एक ही हथियार है, पैसे ले आकर गोद में बैठ जा। पैसे लेकर नहीं आता है तो फिर सीआईडी, एनआईए, ईडी तेरे पीछे छोड़ दिए जाएंगे। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर, जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।